جیسے کہ آپ سامنے والی تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس جگہ نمرود بیٹھا کرتا تھا۔ نمرود کون تھا؟ یہ عظیم الشان محل نمرود کا ہے۔ یہ نمرود شنعار کا بادشاہ تھا، جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کے مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ ستارے سارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومی نے اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل۔ روایت ہے کہ جب ابن نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر برگائے خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ خداوند، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا نمبردار اور تیرا پرستار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اپنی طرف سے حفاظت فرماتے رہے۔ آخرکار یہ نمرود کی تباہی کیسی ہوئی؟ آخرکار نمرود کی بربادی کیوں ہوئی اور کیسی ہوئی؟ نمرود صدیوں پہلے روئے زمین پر مختلف تہذیبوں کے فنکاروں اور ہنرمندوں نے اس زمانے کے دستیاب وسائل کی مدد سے اپنے فن کو یوں آزمایا کہ دور جدید میں صناعی اور کاریگری کے یہ نمونے اور آثار دیکھنے والا انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف اقوام اور قدیم تہذیبوں کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی تو ماہرین آثار نے اشوریہ سلطنت اور اس قدیم تہذیب کے بارے میں بھی جانا۔ آج ہم آپ کو نمرود شہر کے بارے میں بتائیں گے، جہاں اشوریہ سلطنت کی عظیم نشانیاں اور یادگار موجود ہے۔ یقیناً آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ نمرود موجودہ دنیا کے کس ملک کا شہر ہے۔ نمرود عراق کا ایک شہر ہے جو موصل سے 20 میل دوری پر جنوب مشرق کی طرف ہے۔ اس شہر پر چند سال پہلے شدت پسندوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں کے قدیم تہذیبی ورثے اور تاریخی یادگاروں کو نقصان بھی پہنچا تھا۔ اندازہ ہے کہ یہ شہر 13ویں صدی قبل مسیح سے قائم ہے۔ قدیم آثار اور تہذیبوں کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ 3300 برس پرانا شہر ہے۔ اشوریہ کی قدیم سلطنت سے تعلق رکھنے والا یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے پر آباد ہے۔ نمرود شہر سے اشوری قوم نے مشرق وسطیٰ کے خطوں پر 3000 برس تک اپنا اثر قائم رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ نمرود کی شان و شوکت کیسے اور کب مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ اس شہر کے بعض قدیم عمارات اور وہاں کے آثار سے محققین اندازہ لگاتا ہے کہ اس شہر کا امتیاز یہ تھا کہ یہ قدیم اشوریہ سلطنت میں 150 برس تک دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ یہ کس طرح برباد ہوا اس کا اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن یہ اندازہ ضرور ہے، یہ ہمیں اس چیز کا علم ضرور ہے کہ اسی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اس کو آگ بھی کچھ نہیں